عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جس کی ہم نے نظر نمبر 6 پڑھنا شروع کی ہوئی ہے۔ اس نظم کے شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اشعار کی تشریح، مفہوم، حل لغت اور فنی محاسن جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی نظم وغیرہ۔ شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود۔ ماخذ ہے اس نظم کا دیوار گریہ اشعار کے پیچھے۔ حیت ہے اس کی غزل، یعنی یہ قطع بند نظم ہے اور یہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ۔ بیٹا سب سے پہلے ہم اس شعر کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ مسکان کہتے ہیں مسکراہٹ کو، دل اور جان سے مراد ہے یعنی دل اور جان، وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی یا اس کے سوا بھی۔ یہ جو شعر ہے اس شعر کا موضوع ہے محبت، اور اس شعر کا مفہوم ہے کہ محبوب کی مصنوعی مسکراہٹ پر عاشق کے دل و جان قربان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس شعر کے فنی محاسن۔ بیٹا اس میں مرکب عطفی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے دل و جان، تو دل و جان کی ترکیب استعمال کر کے، اور اسی طرح ایک حرفی اور اچھوتی ردیف کا استعمال کیا گیا ہے یعنی وغیرہ۔ تو شاعر نے اس شعر کو مزید پر اثر کر دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ بیٹا انور مسعود جو ہے وہ جدید مزاحیہ شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی حصہ مزاح اور ان کا انداز نہایت لطیف ہے۔ وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ قدرت نے آپ کے یاقوت جیسے لبوں پر ایسی خوبصورت مسکراہٹ بکھیر دی ہے کہ آپ کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہم آپ کے لب و رخسار پر دل و جان لٹا بیٹھے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کی دل فریب اداؤں اور اس کی خندہ طبیعت جو ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ان پر قربان ہر خوشی کر دی زندگی، نظر زندگی کر دی۔ یہی بڑے شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ ایک سنجیدہ بات کو لفظوں کے ہیر پھیر سے مزاح میں تبدیل کر دینا۔ ایک دفعہ انور مسعود سے کسی نے پوچھا تھا کہ مزاح کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ قہقہوں کا نچوڑ، اگر قہقہوں کو نچوڑا جائے تو آنسو نکلے، وہ مزاح ہے۔ ایک مزاح برائے مزاح ہوتا ہے، لیکن انور مسعود کی نظموں میں ہمیں سنجیدہ مزاح کی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ مذاق در مذاق میں اپنی نظموں میں ایسی بڑی بات کہہ جاتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے کچھ دیر کے لیے سکتے کی سی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر نے مزاحیہ انداز میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے اور اظہار محبت کا برملا اظہار کیا ہے۔ وغیرہ کی ردیف محبوب کے ہونٹوں کی مسکان کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ محبوب کے حسن کی دلیل بھی ہے، سراپائے حسن کل کی دلیل بھی ہے۔ شاعر جو ہے وہ محبوب کی مسکراہٹ کی تعریف بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کے چہرے پہ جو مسکان ہے نا وہ اتنی دلربا ہے کہ شاعر دل و جان ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہاں پر لفظ وغیرہ کا استعمال اس شعر کی جان ہے، جو کہ نہ صرف مزاح پیدا کرتا ہے بلکہ قاری کو مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ شاعر محبت کو مبالغہ آرائی کے انداز میں پیش کر کے اپنے مخصوص اسلوب کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ شعر رومانی جذبات کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے مزاح کا بھی حسین امتزاج ہے، جو انور مسعود کے منفرد لہجے کی پہچان ہے۔ حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا۔ چہرے پہ تیرے چھائی ہوئی ہے مسکان جیسے، تاروں بھری رات میں چاند کی جھلک دکھائی دے۔ اس شعر کے سوالات جوابات دیکھ لیتے ہیں۔
مطلع میں کون سا مرکب استعمال ہوا ہے، نشاندہی کریں۔ اس کا جواب ہے کہ مطلع میں دل و جان یعنی مرکب عطفی کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس نظم میں ردیف کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اس نظم میں ردیف کے الفاظ ہیں وغیرہ۔ جی تو بیٹا یہاں پر بند نمبر 1 جو ہے، بلکہ شعر نمبر 1 جو ہے اس کی تشریح مکمل ہوگی اور ساتھ میں اس شعر سے متعلق جو سوالات تھے وہ بھی مکمل کر دیے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 2 جو ہے وہ ہے، بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں کچھ اور تھا سامان وغیرہ۔ اس شعر کا موضوع ہے منافقت۔ اس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یوں ہی کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی، وغیرہ جیسے پچھلے شعر میں کہا، اور بھی اس کے سوا بھی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بلی تو ویسے ہی بدنام ہوئی ہے، اصل میں تھیلے میں کچھ اور سامان تھا۔ اب اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے انگریزی سے اخذ کیا گیا ایک محاورہ جو کہ اب اردو میں بھی رائج ہو چکا ہے، اس محاورے کا استعمال کیا ہے جو کہ ہے بلی تھیلے سے باہر آنا۔ بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ انور مسعود جدید مزاحیہ شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے انگریزی سے اخذ کیا گیا محاورہ جو کہ اب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلی تھیلے سے باہر آنا، اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راز افشا ہونا، یعنی جو بات اب تک صیغہ راز میں تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہے۔ اس محاورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاعر نے واضح کیا کہ بلی تو ویسے ہی بدنام ہو گئی ہے، اصل میں تھیلے میں کچھ اور سامان تھا۔ شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ عام طور پر معاشرے میں حقائق کو مسخ کر کے یعنی بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سچ اور جھوٹ میں فرق اور امتیاز کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کی سیرت و کردار پر جھوٹ کی ایسی ملمہ کاری یعنی بناوٹ یا منافقت ہو چکی ہے کہ حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاعر نے مذاق مذاق میں ہی ہمیں اندر کی بات بتا دی ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ سن اور سمجھ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بقول شاعر، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ بیٹا انور مسعود جو ہے نا، اردو کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے اور اپنے منفرد انداز کی وجہ سے معاشرے میں عدم توازن اور خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جا بجا اپنی شاعری میں محاورات اور ضرب الامثال کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، جس سے ان کے کلام میں ایک اپنائیت اور دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ محاورہ ہے نا کہ بلی تھیلے سے باہر آنا، تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ یہ کسی بھی شعر کی خوبصورتی اس بات میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ کس قدر برجستگی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ شعر میں محاورے کی پابندی درست انداز میں کی گئی ہو تو شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں بھی برجستگی ہے اور انور مسعود نے محاورے بلی کا تھیلے سے باہر آنا نہایت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ سوالات دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں محاورے کی نشاندہی کریں اور معنی لکھیں۔ جواب ہے، اس شعر میں بلی تھیلے سے باہر آنا ایک محاورہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ راز کھل جانا یا راز کا افشا ہو جانا۔ تو بیٹا یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی، میں نے 2 اشعار جو ہیں ان کی تشریح، فنی محاسن اور اس سے متعلق سوالات کے جوابات کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے ویڈیو لیکچرز مزید بہتر کرنے چاہیے تو اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔
ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.